ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہمارے روزمرہ کی روٹین میں نا کچھ ایسی ہیبٹس ہوتی ہیں جو ہماری صحت کو خراب کر رہی ہوتی ہیں، جس کے آپ نا انزائٹی کا شکار ہو سکتے ہیں، ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت ساری ذہنی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کا آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی سی عادتیں ہوتی ہیں جن کو آپ غلطیاں کہہ لیں کہ یہ ہماری زندگی میں ہوتی ہیں۔ اب ان کو ہمیں اپنی زندگی سے کیسے نکالنا ہے اور ان کو کیسے دیکھنا ہے کہ واقعی میں ہمیں بظاہر ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ غلطیاں ہیں، ہمیں تو لگتا ہے روٹین کی چیز ہے، اسی جو روٹین کے ہمارے ٹاسک ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اس ٹاپک پہ بات کریں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ ان عادتوں کو نوٹس کر کے ان کو اپنی لائف سے نکال دیں گے نا تو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ ہو سکیں گی۔ اور ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ بھائی ہوپی خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اپنی فیملی کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ اور آج میں شیئر کر رہی ہوں کہ میں کر رہی ہوں پیکنگ، اور پیکنگ چل رہی ہے تو بس اسی چیز میں لگی ہوئی ہوں، تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے ساری چیزیں۔ پیکنگ کافی حد تک کمپلیٹ ہو گئی ہے، بس سامان شفٹ ہونا ہے، تھوڑا سا کام ہے جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں پر کام ہے، تو میں وہ ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ کام، تو پھر انشاءاللہ شفٹنگ ہوگی، صفائی وغیرہ ہوگی، اور پھر آپ کے ساتھ جو ہے نیا گھر جہاں میں جا رہی ہوں، جہاں تو میں رینٹ پر ہی رہی ہوں، تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ضرور۔ چلیں آج کا جو میری روٹین ہے اور وہ آپ دیکھیے، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنا ٹاپک بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہماری روزمرہ کہ ہمارے لیے میٹھا، شوگر، جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان، شوگر کا استعمال بالکل کم کر دیں، یعنی کہ چینی بہت مٹھاس ہے، چینی تھوڑی بہت زندگی میں ضرورت ہے، کڑواہٹ ضرورت نہیں، بہت زیادہ ضروری نہیں ہوتی، لیکن مٹھاس بھی تھوڑی بہت مٹھاس ضرور رکھیں۔ چینی کا استعمال اتنا کریں جتنی ضرورت ہو، بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہ کریں، اوور ایٹنگ نہ کریں۔ اب بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کپ چائے پی رہے ہیں، اس میں اتنی شوگر ڈال رہے ہیں کہ 3-4 چمچے ڈال کر پی رہے ہوتے ہیں، سوچیں اندر جا کے کتنی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اپنے فار ایگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو کہ بہت سارے بچوں کو دیکھا ہوگا بہت جو ہے نا ہائپر ہوتے ہیں، ماؤں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، دن بھر بچے چاکلیٹس کھا رہے ہوتے ہیں، کپ کیکس کھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی شوگر انٹیک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف وہ کہتی ہیں کہ جی میں ہم دودھ میں بچوں کو نا چینی نہیں دیتے، نقصان دیتا۔ آپ دودھ میں چینی ڈال کر نہیں دے رہی ہیں، بہنوں آپ دوسری چیزوں میں تو ڈال رہی ہیں نا، یہ کیوں نہیں سوچتی ہیں آپ؟ تو جب ہائی لیول پہ جا کر یہ چیزیں دیکھیں نا، بہت خطرناک ہے بچوں کے بیہیویئر کے لیے، بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ چلیں یہ آپ کے ذہنی جو صلاحیت ہے نا، اس کو بہت زیادہ تیز کر دیتی ہے۔ آپ بچے تو نا کھیل کود کر کے چلائیں گے، مار کے نا اپنے آپ کو، ماں کو تنگ کر کے ساری انرجی جو ہے نا ریلیز کر لیں گے، لیکن آپ کیا کریں کہ آپ کا دماغ بہت زیادہ تیز چلے گا، اور آپ نا بہت زیادہ سوچیں آنی شروع ہو جائیں گی، اور آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ جب بہت زیادہ سوچیں آتے ہیں نا، الٹیمیٹلی آپ نا ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو شوگر کی انٹیک اتنی کریں جتنی ضروری ہے، ایکسیس نہ کریں۔ شوگر ویسے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، سب جانتے ہیں۔ تو جی یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ اور سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ جی بہت زیادہ شور جو ہے وہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بولتے ہیں ہمارے کان بجتے ہیں، کان کیوں بجتے ہیں؟ وہ اس لیے بجتے ہیں، ان کو بہت زیادہ شور کی عادت ہوتی ہے۔ وہ بہت زیادہ شور جو ہے نا یہ آپ کے ذہن پہ بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ بہت زیادہ چیزیں نا آپ کے ذہن سے نا ایسے سمجھ لیں ایسے آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو نا ٹی وی دیکھتے ہیں نا تو بہت اونچی آواز سے سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ بیسک مینرز میں بھی یہ نا صحیح نہیں ہے۔ جب آپ کوئی چیز سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو اس کی آواز صرف اتنی ہونی چاہیے کہ وہ آپ تک آئے۔ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو جن کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سننا نہیں چاہتے، ان کو مت سنائیں۔ میں آپ کو ایک چیز آج کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ دیکھیں ہم محلے میں جاتے ہیں تو اس طرح سے محلے داری میں تو یہ بہت ہوتا ہے کہ کچھ گھروں میں تو اتنا لاؤڈ اسپیکر میوزک لگایا جاتا ہے کہ آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ کسی کے گھر میں بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، اس چیز کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا ہے، اور اتنی تیز آواز میں میوزک سن رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رات دیر تک جاگتے ہیں اور بہت تیز آواز میں ٹی وی چلا کے سن رہے ہوتے ہیں، جس سے یہ بھی نہیں سوچتے کہ کسی اور کی جو ہے پرسنل لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، کوئی سوتا جلدی ہے، اس کا خیال کرا جائے، نہیں خیال کرتے ہیں بالکل بھی۔ ان کا بہت زیادہ اونچی آواز میں ٹی وی دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور کافی دیر تک آن کر کے رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی تو عادت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ
ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہی اپنا سوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیوں خدا کا خوف نہیں ہوتا. بہرحال اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ دوسروں کا خیال رکھیں کہ دوسروں کی جو ہے نا، یہ اس چیز کا دھیان بالکل بہت زیادہ ضرور کریں کہ اس آواز سے دوسروں کو پریشان کرنا، خود بھی ڈپریشن میں آنا اور دوسرے کو بھی ڈپریشن میں ڈالنا. آوازوں کو جتنا کم رکھ سکتے ہیں، جتنا آپ پرسکون رہ سکتے ہیں ذہنی طور پہ، اتنا رہیں. اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. ہلکی آواز میں کوئی چیز سنتے ہیں نا، تو جتنا شور سے آپ بچیں گے نا، اتنا آپ ذہنی طور پہ پرسکون رہیں گے. اس پوائنٹ یہ کہ نا، آپ نے نا فریش ایئر کا انٹیک لازمی کریں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہاؤس وائفس کے ہر وقت گھر میں بیزی رہتی ہیں، گھر بند ہے، تو بس آپ ہر وقت گھر میں ہی جو ہے نا فریش ایئر آتی نہیں، صرف کھڑکیوں سے جو تھوڑی بہت آ گئی تو بس آ گئی. پلیز تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں، فریش ایئر میں جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نا جو سن لائٹ ہے نا، سورج کی روشنی، یہ بھی لینا بہت ضروری ہوتی ہے. اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 12-1 بجے جا کے آپ سورج کے نیچے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے، سردی ہو یا گرمی. لیکن آپ نے جو صبح کی دھوپ ہوتی ہے نا، جو ہلکی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ لے سکتے ہیں. وہ آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے. وٹامن ڈی آپ کو ملے گا، اور یہ چیزیں کہ آپ کی نا اسکن بھی نہیں اس میں جلتی نہیں ہے. تو آپ اس چیز کو کہ نا، آپ جو لوگ کتنا، کسی کو اگر پریشر میں رکھنا ہوتا ہے نا، اس کو نا اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. کسی آپ دیکھیں، کسی آپ جیل میں جا کر دیکھ لیں گے، جو بہت سخت جیل بنائی گئی ہوتی ہے، وہ زیادہ تر غاروں میں پہلے دکھتے ہیں نا، اس طرح کے بنا کرتی تھیں. اور ٹینشن، ڈپریشن میں رکھا جاتا ہے سزا کے طور پر نا. تو یہ چیزیں ہوتی تھی. تو آپ جتنے زیادہ اندھیرے میں یا گھٹے ماحول میں رہتے ہیں نا، کھلا ماحول نہیں ہوتا جہاں پر فریش ایئر آ رہی ہو، تو آپ کے اندر نا ایک الگ ہی ڈپریشن، ٹینشن، چڑچڑاپن آتا ہے. اس لیے سن لائٹ بہت ضروری ہے، آپ کو ریلیکس بھی کرتی ہے. اور آج کل کا جو موسم ہے، اب انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائے گا سردیوں کا، تو آپ نا دھوپ لگائیں جتنا ہو سکتا ہے. دھوپ جیسے ہلکی ہو جائے گی، صبح کی دھوپ لگائیں، اچھا لگتا ہے. تو بہت سے لوگ کا تو یہ نہیں ہوتی بالکل بھی نا، کہ دھوپ میں نہیں بیٹھتے. تو دھوپ لگائیں، یہ چیز لازمی کریں. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے. اب سردیاں آ رہی ہیں تو یہ اچھا ہے نا، ورنہ گرمی ہوتی ہے تو ہم اے سی میں ہی رہتے ہیں، اور وقت دروازے بند کر کے وہ اے سی میں رہنا پڑتا ہے. تو وہ چیز تو اب چلی گئی نا. فائدہ ہے کہ سردی آئے تو اپنے آپ کو تھوڑی سی دھوپ بھی لگائیں. ویسے بھی اتنا زیادہ نا اے سی کا استعمال تو ویسے بھی بس ایک حد تک ہی استعمال کرنا چاہیے. تو یہ بھی چیزیں آپ لوگوں کی ڈپریشن کو بڑھا دیتی ہیں. جتنی حد تک بچا سکتے ہیں نا، اتنا بچائیں ان چیزوں سے. نیکسٹ پوائنٹ یہ کہ نا، اسکرین ٹائم اس کو بھی کم سے کم رکھیں. جب آپ بہت زیادہ اسکرین ٹائم ہمارا ہوتا ہے نا، بہت زیادہ موبائل فون ہم یوز کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، اس سے بھی ہمارا نا فوکس جو ہے کاموں سے ہٹ جاتا ہے. آپ نے ایک چیز اور سنی ہوگی کہ جو لوگ بہت زیادہ ریلز دیکھ رہے ہیں، شارٹس دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے بچے، تو میں ایک چیز بتاؤں، یہ چیزوں سے نا بچوں کے لیے بہت بری چیز ہے آنے والے وقت کے لیے. کیونکہ بچے جو نا، جو ان کا فوکس ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے. ان کا فوکس ختم ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے بچے بہت زیادہ ہائپر بھی ہونے لگے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور اب صرف آپ پر ہی نہیں، اپنے بچوں پہ بھی امپلیمنٹ کیجئے. کیونکہ آج آپ جو کچھ بھی اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے، ان کی روٹین کے ساتھ کریں گے نا، وہی ان کی پوری زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اور اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ یہ کہ نا، اپنی نیند کو پوری کریں. لازمی 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے. کس طرح سے آپ نے مینیج کرنا ہے؟ رات کو آپ نے 8 گھنٹے کی نیند لینی ہے. اگر آپ دن میں 6 گھنٹے بھی سو جائیں گے نا، اور رات میں آپ 2 گھنٹے سوئیں گے، تو وہ زیادہ بیسٹ ہے. کیونکہ رات ہمیں اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی، دن کام کے لیے. تو آپ اس سرکل کو جب بھی الٹا چلانے کی کوشش کریں گے، آپ کبھی بھی ذہنی طور پر فریش نہیں ہوں گے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم ذہنی طور پر فریش نہیں ہوتے، یا چڑچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ آپ نے رات کی نیند نہیں لی ہے، یا اپنے ٹائم سے سونے کا ٹائم ہے اپنا پراپر ٹائم، جو 7-8 گھنٹے کی نیند ہے، وہ آپ نے پوری کرنی ہے. ارلی مارننگ اٹھیں، اور پھر دیکھیں کہ سب فریش مائنڈ ہوگا آپ کا. اور جو بھی ڈیلی آپ کے جو بھی ٹاسک ہیں، جو بھی آپ جتنی جلدی آپ اسٹارٹ کریں گے نا، اتنی جلدی آپ سارے کاموں سے نا فارغ ہو جائیں گے. برکت بہت ہوتی ہے صبح اٹھنے میں نا. آپ یہ چیز دیکھیے گا، جو لوگ صبح اٹھتے ہیں نا، ان کے ٹائم میں بڑی برکت ہوتی ہے. آج لگتا ہے دن بہت بڑا ہے، بہت سارے کام آپ نے کر لیے، اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس ٹائمنگ ہوگی تو آپ ایکسٹرا بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ کا ہر چیز سیٹ ہو جائے گی، ٹائمنگ سیٹ ہو جائے گی آپ کی، سونے کی، اٹھنے کی ٹائم لازمی سیٹ کیا کریں. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. نیکسٹ یہ کہ پوائنٹ کے موسٹ امپورٹنٹ، کبھی بھی فارغ نہ بیٹھیں.
اپنے ساتھ ایسا بالکل نہ کریں، یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن کو کسی کام میں انوالو نہیں کر رہے نا، تو اپنے آپ کو فارغ رکھا ہے، دیکھیں خالی نہ رکھیں اپنے ذہن کو، سوائے سوچو کہ اور کچھ نہیں آتا۔ اور انسان نہ خواہ کی فضول سوچوں میں الجھا رہتا ہے، اور اپنے ذہن کو نہ کسی کام میں لگا کے رکھیں، مصروف رکھیں۔ کوئی بھی کام ہے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ گھر میں کوئی کام نکال رہے ہیں، کوئی بھی چھوٹی موٹے کام کے آج پلان کریں ایک دن پہلے سے کہ میں نے کل یہ کام کرنا ہے، اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو آپ نے کرنا ہے ڈیلی بیسس سے ہٹ کر کوئی کام کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ نا آپ کا نا ایک تو گھر بھی آرگنائز ہو سکتا ہے، آپ صفائیاں کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اپنے کبٹ صاف کر لیں، کیبنٹ صاف کر لیں۔ جتنا فارغ رہتے ہیں نا آپ اتنا زیادہ پریشان رہتے ہیں، آپ کو موٹاپا بھی آتا ہے ظاہر ٹینشن سے، ڈپریشن سے، تو یہ فارغ رہنے سے بھی ہوتا ہے، اور لیزی ہو جاتے ہیں ہم۔ تو کھانا پینا سونا یہ چیزیں نہیں کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی فزیکلی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو آپ پریشان رہیں، آپ ایکسرسائز کر لیں، ایکسرسائز رکھیں، چاہے وہ واک ہی کیوں نہ ہو، سو تھوڑی بہت واک کر لیں، اور واک کر کے بڑا ریلیکس فیل ہوتا ہے، بڑی 10 15 20 منٹ نا کہیں جا نہیں سکتے کوئی بات نہیں، گھر میں ہی کر لیں، اپنی گھر کی چھت پر کر لیں، ٹیرس پہ کر لیں، آپ نے تھوڑا بہت جو بھی سورسز ہیں آپ کے پاس اس میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں۔ آج کی یہی میرا بلاگ تھا، آئی ہوپ کہ اچھا لگا ہوگا، اچھا لگا تو پلیز آپ نے لائک کرنا، اچھا سا کمنٹ کرنا ہے، اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا۔ جو بھی آپ کو نے سیکھا ضرور بتائیے گا، شیئر کیجئے گا آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ آج کا ولاگ اینڈ کروں گی، ملیں گے کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔